نے فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم جہاد کو ترک کر دو گے ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو نے اپنا پاکستان بچانے کے لیے، اپنی مسجد بچانے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے شاید جہاد کو جہاد سمجھا ہے، لیکن جہاد کیا ہے؟ دنیا کفر میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیٹی، مسلمان بہن پر کی عزت کو نوچا جائے، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان سے باہر جہاں کہیں مسلمان بستا ہے اسے وہ اپنی بہن نظر آئے، وہ اپنی بیٹی نظر آئے، وہ اپنی الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی سخاوت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام کا یا تو نام نہ لے یا اشوق شہادت پیدا کر۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول اور آل رسول سے عقیدت، محبت، الفت و مودت کا دم بھرنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، آج میں اور آپ یہاں جمعۃ المبارک کے بعد ٹریفک چوک تلگان میں جمع ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد اظہار محبت، اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے، فلسطین کے ان مجاہدین کے لیے جنہوں نے آج کے اس دور میں بتا دیا کہ قلت کے سامنے، کثرت کے سامنے قلت کو ٹکرانا چاہیے تو کس طرح ٹکرانا چاہیے، جنہوں نے بتا دیا کہ بدر کے مجاہدین کس جذبہ ایمانی کے ساتھ میدان بدر میں اترے تھے، جنہوں نے بتا دیا کہ احد والے کم تھے تو کس طرح کفر سے ٹکرائے تھے، جنہوں نے بتا دیا کہ خندق میں اگر کچھ نہیں تھا تو پیٹ میں پتھر باندھنے والے کس طرح میدان جہاد میں اترے تھے، جنہوں نے بتا دیا کہ صلاح الدین ایوبی سجدوں میں گرنے سے نہیں ملتے بلکہ ہاتھ میں تلوار اٹھا کر نگلنے سے ملتے ہیں، جنہوں نے بتا دیا قبلہ اول کی جو ہے وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہمیں اب مسلح پہ نہیں بلکہ ہاتھ میں تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں خود پڑھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے سوئی ہوئی امت کو بتایا کہ تم کب تک کہتے رہو گے اللہ فلسطین کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کے تقدس کے لیے عمر ابن خطاب دے دے، کب تک دعائیں کرو گے کہ صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، کب تک دعائیں کرتے رہو گے اللہ نور الدین زنگی بھیج دے، کب تک دعائیں کرو گے کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، اب وقت دعاؤں کا نہیں ہے اللہ محمد بن قاسم بھیج، اب وقت دعاؤں کا نہیں ہے اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج، اب وقت دعاؤں کا نہیں ہے اللہ ابن خطاب کو بھیج، بلکہ اب اٹھنے کا وقت ہے، تلوار اٹھانے کا وقت ہے، میدان جہاد میں نکل پڑنے کا وقت ہے، دنیا کو بتانے کا وقت ہے۔ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ہے، رب سے ملاقات کا مشتاق مسلمان ہوا کرتا ہے، ہمیں تمہارے ٹنکوں سے خوف نہیں ہے، بمبوں سے خوف نہیں ہے، میزائلوں سے خوف نہیں ہے، سپر طاقت سے خوف نہیں ہے، ہماری نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، دین اسلام کی اشاعت کا پرچم بلند کرنے کی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم سب کہہ رہے ہیں ربا بھیج صلاح الدین، ربا بھیج کوئی نور الدین، ربا بھیج کوئی ابن خطاب۔ میں آپ سے کہتا ہوں تلگان کے مسلمانوں اب نکلو در خود محمد بن قاسم بن کر، اب نکلو خود صلاح الدین ایوبی بن کر، اب نکلو خود ابن خطاب بن کر، اور دنیا کو بتاؤ کہ ہم محمد بن عبداللہ کے غلام، مسجد اقصی، بیت اللہ، مسجد اقصی، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اگر حکمران بے غیرتی کا سبق پڑھ کر سو چکے ہیں تو پاکستان کا مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ مجھ سے قبل مولانا فرما رہے تھے کہ آج ہم فلسطین کے مظلوموں سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اور اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کیا یہی جذبے ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہو؟
ذلت اور رسوائی سے بچتی رہے گی۔ آج دیکھ لو، میزائل ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ذلت مقدر کیوں ہے؟ رب کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم جہاد کو ترک کر دو گے ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو نے اپنا پاکستان بچانے کے لیے، اپنی مسجد بچانے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے شاید جہاد کو جہاد سمجھا ہے، لیکن جہاد کیا ہے؟ دنیا کفر میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیٹی، مسلمان بہن پر کی عزت کو نوچا جائے، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان سے باہر جہاں کہیں مسلمان بستا ہے اسے وہ اپنی بہن نظر آئے، وہ اپنی بیٹی نظر آئے، وہ اپنی ماں نظر آئے۔ لیکن آج وہ جذبہ نہیں، جس کی وجہ سے کفر کھڑے ہو کر للچائی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اٹھو اور دنیا جہان کو بتاؤ کہ ہمارے اندر وہی جذبہ ہے جو حضرت حنظلہ کے اندر تھا، ہمارے اندر وہی جذبہ ہے جو عمر بن جموح کو میدان احد میں لے کر گیا تھا۔ اور وہ جذبہ کیا ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر دنیا کفر کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم صرف ایک رب کو مانتے ہیں، ایک رب سے ڈرتے ہیں، تمہاری طاقتیں ہمارے پاس سامنے کچھ نہیں ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ کمال اب آخر میں